بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، میرے والد صاحب کا بدھ کو انتقال ہو گیا، تو میں ان کے بارے میں چند باتیں آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا تھا. وہ بہت یونیک آدمی تھے. انہوں نے ہماری تربیت، ہم لوگ 5 بھائی ہیں، ایسی لائنز پہ کی جیسی کہ شاید کسی اور کی نہیں ہوئی ہو، اور ان میں سے میں چند باتیں یہاں بتلانا چاہتا ہوں جو شاید آپ لوگوں کے بھی کام آئیں. ایک تو ان کی بہت زیادہ اس بات پہ زور تھا کہ خصوصی تربیت تھی کہ ہم لوگوں کو پبلک اوپینین کی پرواہ نہیں کرنی ہے، کہ جو لوگ تمہارے بارے میں کہتے ہیں یا سوچتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کی. اس کی اثر آپ دیکھتے ہیں کہ میری حلیہ جو ہے وہ بہت زیادہ وہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا کہتے ہیں، بلکہ ہمیں حق کی بات کی، انصاف کی بات کرنی ہے، چاہے سارے لوگ اس کو برا سمجھیں اور کہیں. اور یہ میں نے دیکھا ہے، نوٹس کیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اس معاملے میں یعنی پبلک اوپینین سے بہت ڈرتے ہیں اور اس کی بہت پرواہ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کوئی عمل کے یعنی کوئی چیز ہے جو غلط ہے، مگر اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کر کے اس کو اوائڈ کر جاتے ہیں. تو ابا نے ہماری خصوصی تربیت کی، چنانچہ اس میں مجھے یعنی کافی تکلیف اٹھانی پڑی، کہ کیونکہ جب ہم لوگ اسکول میں تھے تو ہمیں وہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں ساری کلاس جو ہے وہ ایک، اب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ خاص طور پہ جو بچے ہیں ان پہ سوشل انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے. چنانچہ مجھے یاد ہے کہ کئی معاملات میں مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ میں نے ایک یونیک منفرد راہ سلیکٹ کی جو کہ باقی سب لوگوں کے اوپینین کے خلاف تھی، اور یعنی ابا کی تربیت کے اثر سے میں نے وہ کام کیا جو اور کوئی نہیں. تو اس سے ایک کردار کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے جو کہ الحمدللہ بہت کام آئی. تو ایک تو یہ ان کی تربیت کا پہلو تھا. دوسری بات یہ تھی کہ میرے ابا بہت یعنی جس کو کہا جائے کہ ایکسٹریمسٹ تھے، اس سینس میں نہیں، کہ اس سینس میں کہ جب ان کو کوئی خیال آ جاتا تھا جس بات پہ، جس چیز پہ وہ ان کو اعتبار ہوتا تھا، تو پھر اس پہ وہ 100% عمل کرتے تھے. وہ یہ نہیں کہ تھوڑا بہت. تو چنانچہ جب ان کو تبلیغ کے بارے میں تسلی ہو گئی کہ یہی راستہ ہے، تو پھر وہ یعنی چیف سیکریٹری آزاد کشمیر تھے، کافی ہائی پوزیشن پہ تھے، انہوں نے ریزائن کر دیا اور 100% تبلیغ میں جوائن کر لیا، اور پھر ساری زندگی اسی میں خرچ کی، اور ساری زندگی انہوں نے اس کو اس کام میں لگائی، تبلیغ کے کام میں. تو ایک اور بات جو انہوں نے مجھے سکھلائی وہ یہ تھی کہ آدمی کو بے لوس ہونا چاہیے، یعنی اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگے، اور چنانچہ انہیں ساری زندگی خدمت میں لگا دی. مجھے یاد ہے یعنی ابا میرے بہت یعنی چیف سیکریٹری بہت ہر قسم کی ہمارے پاس روب دبدبا، ہر قسم کا جو لگژری اور سٹیٹس اور پریولیج اور پاور تھا. 1971 میں 1972 میں ریٹائر ہو گئے، اور پھر وہ تبلیغ جوائن کیا. اور پھر پہلی مرتبہ جب میں رائیونڈ گیا تو مجھے میرے آنسو آ گئے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ابا جو ہیں وہ ایک فرش پہ ایک چٹائی بچھی ہوئی جس پہ وہ لیٹے ہوئے ہیں، ساتھ ایک ریک ہے جس پہ ان کی ساری دنیا کا اثاثہ ہے، اور یعنی انہی کو میں نے دیکھا تھا یعنی سب سے اعلیٰ مقامات میں. اور وہاں دیکھ کے میں بالکل ہی یعنی حیران ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے. مگر انہوں نے اس کو پسند کیا، اور اس لیے نہیں کہ یعنی ان کی کوئی ذاتی اس میں غرض پوری ہو رہی تھی، بلکہ ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اسی سے امت کا فائدہ ہو سکتا ہے سب سے زیادہ. اور چنانچہ اس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی اور بہت بڑی بڑی قربانیاں دی. ان کو یعنی
ایک ابا میرے بہت سوشل آدمی تھے، میرے طرح کے نہیں، یعنی بعض چیزیں ابا سکھا سکے مجھے، بعض چیزیں نہیں سکھلا سکے، تو بہت سی ایسی ان کی صفات ہیں جو میں نہیں حاصل کر سکا ہوں، مگر یہ سوشلی بہت وہ اسکل تھے. ان کے بہت سارے دوست تھے. جب انہوں نے تبلیغ اختیار کیا تو انہوں نے کئی بار یعنی مجھ سے بھی تذکرہ کیا، کہانی کافی حسرت سے کہ دیکھو ایک شخص ہے فلانا، یہ اس سے میں کہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، ہم لوگ 3 مہینہ ساؤتھ افریقہ گھومنے چلیں گے، تو وہ بغیر جھجک کے میرے ساتھ تیار ہو جائے گا، مگر میں اس سے کہتا ہوں کہ ایک چلہ لگا دو تو وہ تیار نہیں ہوتا ہے میرے ساتھ. تو اس طرح سے ان کو یعنی اس کا کافی رنج تھا. لوگوں نے چھوڑ دیا ان کو، یعنی فیملی والوں نے بھی کافی ان سے یعنی کافی عرصے تک تعلقات کشیدہ رہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری فیملی رسپانسبلٹیز ایک طرح سے ترک کر دی تھی دوسرے لوگوں. ہم لوگ بھی بہت شاکی تھے کہ ابا ہمارے بہت شفیق تھے، مہربان تھے، محبت کرنے والے تھے، وقت دینے والے تھے، اور پھر اچانک ہم لوگوں کو ابا سے ملاقات کرنا مشکل ہو گیا، سال کے لیے غائب ہو جاتے تھے. تو مگر بعد میں ان کا مشن ہمیں سمجھ میں آیا، تو ہم نے، اور والدہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ شروع میں وہ بہت سخت خلاف تھیں اس معاملے میں ان کے، اور بعد میں وہ بھی اسی لائن پہ آ گئیں، اور انہوں نے بھی زندگی کا بڑا حصہ یعنی بہت ساری ایسے کام کیے جو ان کے فیملی میں سارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ کچھ ماڈرن قسم کے ہیں، تو اس لائن پہ تو نہیں آئے اس طرح سے، مگر الحمدللہ اثر سب پہ لوگوں پہ ہوا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یعنی جس کام کو وہ کرتے تھے وہ 100% کیا کرتے تھے. ایک مقولہ وہ ہمیں بچپن سے سنایا کرتے تھے، جس پہ ہم نے عمل کیا ہے، جو ہم نے سیکھا ہے، اور وہ یہ بتلایا کرتے تھے ہمیں کہ یہ ماؤ تسے تنگ کی کتاب میں ہے، ریڈ بک میں، اور وہ مقولہ یہ ہے، ٹرسٹ پیپل ڈیئرنگلی، یعنی لوگوں پہ اعتبار کرو ہمت کے ساتھ. تو اس پہ میں نے، اور ہمت کے ساتھ یعنی عموماً میں نے دیکھا ہے مینیجریل پوزیشنز میں لوگ جب ہوتے ہیں تو وہ ہر چیز پہ کنٹرول رکھتے ہیں کہ فلانے شخص کو یہ کام کیا، مگر اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس نے کیا کہ نہیں کیا. اور میرا جو ہے وہ اس کے عادت کے مطابق یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر میں نے کسی کو کوئی کام ذمہ لگایا ہے تو اب میں آنکھیں بند کر کے اس پہ بھروسہ کرتا ہوں. اس میں مجھے کئی بار غلطی بھی ہوئی ہے، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کام نہیں کرتے، مگر اس میں ایک راز ہے جو اللہ تعالی، ہمارے والد صاحب نے ہمارے ساتھ بھی یہ کیا کہ ایسی عمر میں ہم لوگوں سے وہ کام کروائے جو اس عمر میں کرتے نہیں ہیں لوگ. جیسے میں شاید 11 سال کا تھا اور والد صاحب نے مجھے اکیلے فلائٹ پہ بھیج دیا. یہ کب کی بات ہے، یہ 60s کی بات ہے، جب میں چھوٹا تھا کافی. تو اکیلے فلائٹ پہ بھیج دیا کراچی سے، یعنی سودان میں ہم لوگ تھے. ابا جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کی کوئی رورل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کر رہے تھے، تو راستے میں ایک سٹاپ اوور بھی تھا، اس میں وہ ہوائی جہاز جو ہے وہ رک کے پلین چینج کرنا تھا ادیس ابابا میں. اور ابا کو تو بہت یعنی مجھے اب اندازہ ہوا ان کی باتیں سے جو مجھے یاد آتی ہیں کہ وہ بھی کافی پریشان تھے، مگر انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا اور ہمت کے ساتھ. تو ابا نے یعنی، اور والدہ تو کافی مخالف تھی، مگر وہ ابا کی ٹریننگ میں انٹرفیئر نہیں کرتی تھی. تو میں گیا، پھر 11 سال میں نے پلین چینج کیا. بلکہ مجھے یہ پتا تھا کہ والد صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ہوں اور وہ کام کریں جو ہماری عمر کے ہم اثر بچے نہیں کر سکتے ہیں. تو میں وہاں پہنچا تو اتفاق سے وہ پلین ڈیلے تھا، اور وہ اوور نائٹ جو ہے وہ ہمیں اسٹے کرنا پڑا. وہ ایئر لائن نے ہمیں ہوٹل کی ٹکٹ پکڑائی، کچھ خرچے کے پیسے پکڑائے. تو میں نے کہا کہ چلو ایک ٹیکسی پکڑو، اور کہا کہ یہاں کون سی دیکھنے کی جگہ ہے. تو میں گیا وہاں ایڈیس ابابا میں ہوٹل میں، یعنی زو دیکھ کے آ گیا. وہاں 13 شیر تھے اور کچھ نہیں تھا. مگر مقصد میرا یہ نہیں تھا کہ زو دیکھنا ہے، مقصد یہ تھا کہ میں ڈیمونسٹریٹ کروں کہ ابا میرے خوش ہوں کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، اور اب اکیلے یعنی غیر شہر میں اور اس میں اپنی طور پہ کام کر سکتا ہوں. تو یہ جو ابا نے ہمارے اوپر اعتبار کیا اور ہمیں ذمہ بڑے بڑے کام لگائے ایسے جو کہ اور ہمارے ہم ایسا نہیں کرتے تھے، تو اس سے ہمیں بھی ایک سیلف کانفیڈنس پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے ہم کر سکتے ہیں. چنانچہ اس کی بہت اثرات ہوئے. یعنی میں نے جب
MIT پہنچا میں 16 سال کی عمر. اچھا ابا کی ایک تھیوری یہ بھی تھی کہ یہ ایجوکیشن جو ہے یہ سب بیکار ہوتا ہے, اس میں صرف ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک پرچہ آ جاتا ہے تو اس کو جلدی سے ختم کرنا چاہیے, جلد از جلد, تاکہ وہ پرچہ ہاتھ میں آ جائے تو پھر آدمی زندگی شروع کرے. تو چنانچہ ہم لوگ نے یعنی ابا نے ہمیں ہمیشہ کلاسز میں ڈبل پروموشن وغیرہ کروا کے 16 سال کی عمر میں MIT چلا گیا. وہاں میں پہنچا تو عموماً یعنی ہوتا ہی ہے کہ وہاں جنرل جو پروسیجر ہے کہ 5 کورس ہوتے ہیں ہر سیمسٹر لینے کے, اور اگر آدمی 5 کورس ہر سیمسٹر لے تو 10 اور 40 کورس ٹوٹل ہوتا ہے, تو اس میں بیچلرز ڈگری ملتی ہے. تو میں نے جو ہے وہ پہلے ہی سیمسٹر میں نے دیکھا کہ کورسز آسان ہیں, تو میں نے 5 کے بجائے 10 کورس لے لیے پہلے سیمسٹر میں اور 10 کورس دوسرے سیمسٹر میں, تو اس طرح سے 2 سال کی میں نے کر لیا. تو اس میں یہ یعنی اس طرح سے میں نے 3 سال میں گریجویٹ کر لیا 19 سال کی عمر میں. تو یہ صرف اسی لیے کہ میرے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور ابا کی تربیت سے بہت زیادہ سیلف کانفیڈنس تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں, ورنہ آدمی. تو اس کے بعد ایکچولی 2-3 سال, اس کے اگلے سال جب انہوں نے 2-3 سال بعد میرے خیال میں اگلے سال ہی انہوں نے اس کو بند کر دیا, اس راستے کو بند کر دیا. چنانچہ اب اس کی اجازت نہیں ہے اتنے سارے کورسز لینے کی. تو اینی وے ان کی اس تربیت کی وجہ سے یہ ٹرسٹ پیپل, انہوں نے ہمارے اوپر بھی اعتبار کیا ہمارے, اور اس کی وجہ سے یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو راز ہے کہ لوگوں کو جو کہ اہل نہیں بھی ہوں, جب ان پہ اعتبار کیا جاتا ہے تو وہ اپنا بیسٹ پرفارمنس بھی دیتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے ان کی اپنی تربیت بھی ہوتی ہے, کیونکہ ان کو جب بیماری ہوتی ہے تو وہ ٹرین ہوتے ہیں, وہ آگے بڑھتے ہیں اپنی لائن میں. اور اگر اس کے بجائے ہر وقت ان کو کنٹرول کیا جائے, چیک کیا جائے, تو پھر ان کی تربیت اور ان کی پروگریس رک جاتی ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں. اور ہاں, ابا کا ایک بہت بڑا یہ صفت تھی کہ وہ ہمیشہ غریبوں کی اور جو کمزور اور مجبور طبقہ اس کی اپنی پوری حمایت کرتے تھے. اپنا وہ چونکہ وہ خود بھی نان کانفارمسٹ تھے, تو یعنی کافی ہائی پوزیشن پہ تھے, مگر وہ جب ان کے سارے ساتھی سوٹ بوٹ پہنتے تھے تو وہ کھدڑ پہنتے تھے. تو یعنی ہی وڈ اسٹینڈ آؤٹ ان اے کراؤڈ. ایک مجمع میں وہ اکیلے ہوتے تھے, اکثر ان کو وہی ہوتا تھا کہ دربان روک دیتا تھا کہ آپ اس میٹنگ, میرے ساتھ بھی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دربان روک دیتا ہے, تو کہ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں, یا تو منسٹرز بیٹھے ہیں اور آپ کی یہاں پہ. تو اسی طرح سے وہ یعنی سندھ میں تھے, تو انہوں نے کئی مواقع پہ یعنی ان کے پاس غربا آتے تھے. ایک بار ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ دیکھیں یہ سب لوگ کی تو سفارش کرنے والے ہیں, میرا کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری سفارش کر دیتا ہوں. اس کی سفارش انہوں نے کر دی. اس طرح سے ایک آدمی آیا, اس نے اپنی داستان سنائی کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. وہاں وہ وڈیروں کا علاقہ تھا اور بہت ظلم ہوئے تھے اس پہ. تو انہوں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے. ابا کے پاس یہ ایک صفت تھی کہ ان کے پاس ہمت بہت تھی, کریج بھرا ہوا تھا. اتنا میرے پاس نہیں ہے جتنا, یعنی یہ بھی ایک صفت ہے جس میں وہ بہت آگے تھے. تو وہ گئے, انہوں نے لینڈ لارڈ کے جو وہاں وڈیرا تھا اس کے بیٹے کو, جس نے یہ سب کام کیے تھے, جس کے اور اس کا جنرل ریپوٹیشن تھا کہ وہ اس کو اریسٹ کر لیا جا کے اور جیل میں ڈال دیا. تو اگلے روز جو ہے وہ ان کے ٹرانسفر آرڈرز آ گئے, اور یہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ہونا ہے, مگر انہوں نے کہا کہ, اور اس کے پھر لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کا دل ٹھنڈا ہو گیا, کم از کم اس کو کچھ تو ہوا. اور میرے والد صاحب سندھ میں ان کو مسیح الزمان نام تھا, ان کو مصیبت زمان کہا جاتا تھا, کیونکہ وہ جہاں جاتے تھے تو وہ جو وہاں کے بڑے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی تھی, اور ان کو وہ لوگ جلدی ٹرانسفر کرا دی. چنانچہ والد صاحب کہیں ایک جگہ پہ رہتے نہیں تھے, وہ یعنی سارے وڈورے کنیکشنز تھے پولیٹیشین سے اوپر, مگر وہ اس زمانے میں یہ تھا کہ میکسیمم ڈیمیج کیا جا سکتا ہے ایک آدمی کے ساتھ جو CSP میں تھا, وہ یہی ہے کہ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, تو اور اس کو کوئی نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ ہو جاتا تھا ان کے ساتھ اکثر. تو مگر ان کے یعنی بہادری کے قصے اس طرح سے ہیں کہ انہوں نے ایک بار وہاں پہ ایک چوروں کا ٹولی تھی, وہ سندھ میں تو ہوتے ہیں,
اور وہ بڑے یعنی بدماش مشہور تھے اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی ان پہ ہاتھ ڈالنے کی. تو ایک دن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں ان کو اریسٹ کرنے جاتا ہوں. تو وہ اپنے جیپ میں گئے اپنے ایک ڈی سی کے ساتھ, ڈی سی تھے شاید, اور ایک اپنا وہ کانسٹیبل لیا, اور ان کا اڈا جو معلوم تھا سب لوگوں کو کہا ہے وہاں پہنچ گئے جہاں 12 لوگ یا 20 لوگ کی ٹولی بیٹھی تھی, سب کے پاس بڑی بڑی بندوقیں تھیں, اکیلے تنہا, اور گئے اور کہے کہ تمہیں میں اریسٹ کرنے آیا ہوں. اس کے وہ ہتھ کڑی چڑھائی, اس کو لے کے اٹھا کے چلے گئے. سب لوگ یعنی حیران رہ گئے کہ یعنی انہوں نے اس قسم کی ہمت دکھلائی جو کسی نے پہلے نہیں کی تھی. تو انہوں نے صرف یعنی کانفیڈنس پہ کہ وہ لوگ مجھے چھیڑیں گے نہیں. تو والد صاحب سے پھر وہ اچھا شروع میں والد صاحب میرے زیادہ یہ دینی دار نہیں تھے, بلکہ کافی ماڈرن قسم کے آدمی تھے. چنانچہ ان کو ہوائی ایسٹ ویسٹ ریسرچ سینٹر میں گئے تو سوٹ بوٹ پہنتے تھے اور کافی اور ایسے اعمال کرتے تھے جن کا تذکرہ مناسب نہیں ہوگا. تو وہ بعد میں جا کے تو ہم لوگ نے ان کا یہی شکل دیکھی بچپن میں, تو ہم لوگ بھی کافی ماڈرن مزاج کے تھے, اور ابا جو ہے وہ اپنے اس زمانے میں امریکہ کے بہت زیادہ مداح اور عقیدت مند تھے, اور وہاں کے تعلیم ان کو بہت زیادہ پسند آئی, اور واقعی اس میں بہت ساری صفات ہیں جو امریکن تعلیمی نظام میں ہیں. تو چنانچہ انہوں نے ہم سب کو وہیں کے لیے تیار کیا, وہاں بھیجا. پھر جب وہ تبلیغ میں لگے تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ ذرا سا یعنی معاملہ پورا ٹھیک نہیں ہے. تو ایک روز انہوں نے ہم سب لوگوں کو بلایا, 5 بیٹوں کو, اور ہم لوگ سب سے ایک بات کہی کہ دیکھو میرے بچوں, میرے جو ساتھی ہیں سی ایس پی میں, میرے بیچ کے جتنے سینئر لوگ ہیں, سب نے کئی پلاٹس ہیں, بڑے بڑے محلات ہیں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں نے سارا جو کچھ تھا وہ تم لوگوں پہ خرچ کر دیا, تم لوگوں کو تعلیم دکھایا, سب 5 کے 5 ڈاکٹر ہیں. تو اب میں تم لوگوں سے صرف ایک چیز مانگتا ہوں, اور میں نے تم سے پہلے کبھی کچھ نہیں مانگا اور بعد میں بھی کچھ نہیں مانگوں گا, اور وہ یہ ہے کہ تم لوگ 4 مہینہ تبلیغ میں لگا لو. تو پھر آہستہ آہستہ ہم سب نے وقت لگایا, اور اس سے میری بھی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی آئی, اور باقی سب لوگوں میں بھی. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ والد صاحب کا انتقال ہوا تو لوگوں کو رنج افسوس ہوتا ہے, اور یعنی میری اپنے دل میں تو ہے, مگر میں بہت مطمئن ہوں کہ انہوں نے انشاءاللہ زیادہ راحت آرام سے ہیں اب بنسبت اس کے آخری وقت میں. ان کو میرے والد صاحب ہمیشہ یعنی ایکٹیولی انگیج رہتے تھے, بالکل یعنی آخری وقت تک. یعنی ان کو الزائمرز ہو گیا تھا, بولنا کم کر دیا تھا, اور ہر چیز بھول جاتے تھے. مگر فون کر رہے ہیں کہ اسد تم وہ ایک کام یہ کرو کہ سارے مسلمان ممالک میں جتنے مسلمان ہیں ان کی ذرا اسٹیٹسٹکس نکالو, اور پھر یہ کرو وہ کرو. ان کے ذہن میں یعنی ہر قسم کی پروجیکٹ آتی رہتی تھی کہ کسی طرح سے امت کی خاطر کیا کام کیا جائے, وہ اس کے ذمہ لگا دو, اس کے ذمہ لگا دو. تو یعنی اینڈ تک یعنی جب وہ خود کچھ نہیں کرنے کے قابل رہے تو انہوں نے اس سیکرٹری کو لکھو, اس سے یہ کرواؤ وہ کرواؤ, ہر وقت ان کے ذہن میں. تو آخر میں وہ یہ سب بھی چھوٹ گیا تھا. تو مجھے بہت افسوس آتا تھا کہ یہ آدمی جو ساری دنیا کو چلایا کرتا تھا, اور اس کے بارے میں اب کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے مجھے تو یعنی خوشی ہی ہے کہ وہ آرام کو پہنچ گئے, اپنے مالک حقیقی کے پاس پہنچ گئے. انشاءاللہ ان کو اس کی بہت بہترین مقام میں ہیں, اور آرام سے ہیں, راحت سے ہیں. اور انہوں نے جو تربیت دی صرف ہم لوگوں کو نہیں دی, 5 بچوں کو, جو بلکہ وہ یعنی تبلیغ میں 30 سال سے تقریباً لگے ہوئے تھے. تو اتنے سارے لوگ ہیں جو ان سے تربیت پائے, اتنے سارے لوگ ہیں. میں ابھی وہ ملیشیا سے گیا ہوا تھا, جب میں راستے میں ہماری سٹاپ اوور تھا سنگاپور میں, تو میں سنگاپور میں تھا تو کچھ اور لوگ تھے جو
آسٹریلیا واپس جا رہے تھے، وہ ملا، انہوں نے مجھ سے تعزیت کی اور انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتلایا ابا کے ساتھ. تو یعنی ساری دنیا میں ان کے اثرات تھے. انہوں نے پیدل حج کیا تھا اس زمانے میں جب ایک سال کے جماعت تھی، جب سال کی جماعتوں کا کوئی تصور نہیں تھا. مراکش سے لے کر پیدل مکہ تک پہنچے ایک سال کی جماعت میں، اور راستے میں بہت سارے لوگوں سے ملے. پھر بعد میں 20 سال کے بعد ان لوگوں سے ملاقات ہوئی. سب لوگ اپنے اپنے علاقے میں لیڈرز ہیں اور اپنے اپنے علاقے میں جو ہے وہ دین کی فروغ کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کے یعنی اثرات جو ہیں وہ ساری دنیا پہ ابھی بھی ہیں اور چل رہے ہیں. صرف انہوں نے ہم 5 بیڑوں کی تربیت کو چھوڑا تو ساری دنیا کی تربیت کا بیڑا اٹھایا اور اس کے بہت سارے اثرات ہوئے اور ہو رہے ہیں اور ابھی بھی جاری ہیں. تو ان کے بارے میں تو کوئی افسوس نہیں ہے. وہ انشاءاللہ یعنی آخری دنوں میں ان کی بہت ساری یعنی ریسٹرکشنز ہو گئے تھے ان کے اوپر، جو ان کی طبیعت پہ گراں تھے، مگر کیونکہ وہ ایکٹیو تھے اور ہر وقت کوئی چیز کرتے رہتے تھے تو افسوس ہوتا تھا دیکھ کے ان کے حالات کو. اب وہ اس قید حیات سے نکل گئے ہیں اور انشاءاللہ بہت زیادہ راحت اور آرام سے ہیں اپنے خالق کے پاس. تو یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں. ان کے لیے ہم لوگ دعا مانگ لیتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ کے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یا الہ العالمین یا ذوالجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. مرحوم کو ہر قسم کا آرام راحت عطا فرمائے اپنی طرف سے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیں، ان کے قبول فرما لیں، اپنے پاس قبول فرما لیں. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذوالجلال والاکرام یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم